رات 9 بجے ہم پنڈ دوبیاں پہنچے۔ بجلی ہمیشہ کی طرح غائب تھی اور چاند نکلا ہوا تھا۔ پنڈ کے کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ صادق نے کہا، "دیکھ تیرے براتی آگے گاؤں کی تاریک گلیوں سے گزرتے بالآخر ہم لکڑ والے کنویں پر جا رکے، جس کے سامنے بیری کا چھتریلا پیڑ تھا۔ سائیکل کھڑی کر کے صادق اترنے لگا تو میں چھلانگ لگا کر کنڈی کھٹکانے کو دوڑا۔ اس نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ "پیچھے ہٹ شدائیا، روائے گا مجھے بھی؟" میں نے بڑبڑا کر کہا، "کیوں استاد، دروازے میں کرنٹ ہے کیا؟" وہ بولا، "تم یہاں سے دفعہ دور ہو جا، وہ گلی کی نکڑ پر جا کے کھڑا ہو، میں کروں گا بات، جب بلاؤں گا تب آنا۔" کسی سعادت مند بچے کی طرح میں دروازے سے کچھ دور جا کر کھڑا ہوا، آنے والے حالات کا وچار کرنے لگا۔ صادق نے کنڈی کھٹکھٹائی، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اندر سے کھانستے ہوئے نقاہت بھری آواز میں پوچھا گیا، "کون ہے؟" "چاچا میں صادق سائیکلاں والا۔" تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ صادق کچھ دیر دروازے پر کھڑا میرے سسر سے خسر کرتا رہا، پھر سائیکل سمیت اندر چلا گیا۔ میں باہر سردی میں اکڑنے لگا۔ ایک آوارہ کتا لوس کرتا ہوا میرے قریب آیا اور بغور میرا مشاہدہ کرنے لگا۔ شاید میری طرح وہ بھی حالات کا ستایا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد دروازے پر کھڑپڑ ہوئی۔ پھر صادق نے سر نکالا اور گلی میں ادھر ادھر جھانکتے ہوئے بولا، "آجا سلو۔" میری سانس گلے میں اٹکنے لگی، یوں لگا جیسے پھانسی گارڈ کی طرح جا رہا ہوں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھتا گھر میں داخل ہو گیا۔ کپڑے دھونے والے گارڈ سے گزرتے ہوئے ہم ایک کوٹری میں پہنچے جو صحن سے بھی 1 فٹ نیچے تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی یہاں زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ چاچی زینت مجھے دیکھ کر آنسو ضبط کرتی منہ لپیٹ کر اٹھی اور ساتھ والی کوٹری میں چلی گئی۔ چاچے لطیف نے دم والی نلکی کے 2-3 کش لگا کر سانس بحال کی اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اخلاقی لحاظ سے کئی گنا طاقتور لوگوں کے سامنے میں خود کو ہیچ تصور کر رہا تھا۔ مجھے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ صادق کو کونی مارتے ہوئے میں نے سرگوشی کی، استاد تھوڑا پانی تو پلا دے۔ وہ کونے میں رکھے کچے گڑھے کی طرف بڑھا۔ چاچے لطیف نے آواز لگائی، "زینتے کتھے مر گئی ہیں، پانی دے منڈے کو۔" اندر سے چاچی کی آواز آئی، "زہر نہ دوں منڈے کو۔" کوٹری میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ چاچے لطیف کے پھپھڑوں سے نکلتی سیٹی جیسی آواز ماحول کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ میں نے خود کو آنے والے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور بے سدھ ہو کر بیٹھا رہا۔ بالآخر وہ طوفان آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ کمرے کی حوث زدہ خاموشی کو چاچی نے آ کر توڑا۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، "کون سا چاند چڑھایا منڈے نے کہ پانی دوں؟ میری سونے ورگی بیٹی اسے لانتی کے گلے ڈالی تو نے صادق۔ 70 رشتے آئے تھے میری پھولوں ورگی دھی رانی کے، صرف یہی ذلیل ملا تھا تجھے عالیہ کے لیے؟ بولتا کیوں نہیں؟ زندہ درگور کر دیا اس نے میری شہزادی کو۔ پوچھنا اس سے طلاق دے کہ اب کس منہ سے آیا ہے ووٹی کو لینے۔" صادق نے اٹھ کے چاچی زینت کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، "کوئی طلاق شلاق نہیں ہوئی چاچی، جھگڑا لڑائی تھا، ختم ہوا۔ سائیں کے دربار پر نک رگڑوا کے لایا ہوں اس کی، تو بھی معاف کر دے۔ آئندہ رولا نہیں کرے گا تو منہ کالا کر کے پھراؤں گا پورے پنڈ میں۔ سوالی بن کر آیا ہوں، اس کی جولی میں ہاتھ ڈال دے۔" میری نگاہیں تو جیسے زمین میں گڑ گئی۔ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں۔ پہلی بار احساس ہوا کہ عالیہ محض میری بیوی ہی نہیں، کسی کی بیٹی بھی تھی، اور بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، سونے ورگی پھول ورگی شہزادی ہی ہوتی ہے۔ بہرحال 40 بار ناک رگڑوا کر، 70 بار کان پکڑوا کر اور 100 بار توبہ کروا کر رات 10:30 بجے عالیہ کو ہمارے حوالے کیا گیا۔ صادق اڈے سے تانگا لے آیا۔ میں ایک بار پھر دولہا بن کر تانگے پہ جا بیٹھا۔ عالیہ چادر کا پلو سنبھالتی، سکڑتی سمٹتی پچھلی نشست پر رونق افروز ہوئی۔ جاڑے کی چاندی میں اس کا وجود اوس کی مانند جگمگا رہا تھا۔ تانگا سمندری روڈ پر بھاگ رہا تھا۔ وصل کا سرور میرے رگوں پہ میں سرایت کرنے لگا۔ میری کیفیت کبڈی کے اس کھلاڑی کی سی تھی کہ سانس ٹوٹنے سے گھڑی پہلے جسے فتح میسر آئی ہو۔ عالیہ اب میری تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہ سکتی تھی۔ تانگا برود والے پل سے گزر رہا تھا۔ ہمارے بیچ اگرچہ خاموشی کی دیوار حائل تھی، لیکن تانگے کی ٹک ٹک وصل کے لیے تڑپتے دل لب تک ضرور کر رہے تھے۔ کوچوان رات کی محیط تاریکی کو سیف الملوک کی تانوں سے روشن کیے ہوئے تھا۔ سفنے دے وچ ماہی ملیا،
میں گٹ گٹ جفیاں پاواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، ادھر پھر بچھڑ نہ جاواں۔ سنولی جال سے گزرے تو گھنے درختوں پر پرندوں نے گل بچھا رکھا تھا۔ عالیہ نے ڈر کر اپنی چوڑیوں والی کلائی میرے کندھے پر آندری اور سرگوشی کی، یہ پکھو شور کیوں کرتے ہیں؟ میں نے فرط محبت سے اس کا ہاتھ چوم کر کہا، شاید ہمارے ملنے کی خوشی میں پاگل ہو رہے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شب 12 بجے ہم ملا پور پہنچ گئے۔ پنڈ حواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، رات کے ستارے ڈلنے کو تیار تھے، جبکہ میری قسمت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر حاول سے عاشق بننے جا رہا تھا۔ وہ رات زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ ملا پور کے لاؤڈ اسپیکروں پر فجر کی اذانیں بلند ہوئی تو ہمیں صبح کا احساس ہوا۔ میں غسل کر کے مسجد پہنچا اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز فجر ادا کی۔ واپس آیا تو عالیہ نے سرخ کعبے کی پیالی چٹائی پر آن دری۔ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ گھر سے جو دودھ لائی تھی ختم ہو گیا کیا؟ وہ گدرا کر بولی، ڈولی میں رکھا تھا، شاید رات کو بلا پی گیا۔ میں زیر لب مسکرایا۔ وہ شرما کے چولہانے میں چلی گئی۔ میں کڑوے سیاہ کعبے کو آب شیریں سمجھ کر پینے لگا۔ خیال ہوا کہ ایک اچھے جیون ساتھی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آفرین ہے ان لوگوں پہ جو اس رشتے کی قدر کرتے ہیں، اور نفرین اس سماج پر جو زن کی خدمت کرنے والوں کو زن مرید کہتا ہے۔ اپنی قسمت پر رشک کرتے کرتے جانے کب میں سو گیا۔ سورج کافی بلند ہوا تو عالیہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چپل پہنی اور گنگناتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ کنڈی کھولی تو باہر مدرسے کا ایک کم سن طالب علم یارو کھڑا تھا۔ میں نے کہا، یارو خیریت؟ وہ بولا، امام صاحب نے بلایا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ کندھے چکا کر بولا، یا رب جانے۔ میں نے حرکہ چڑھایا اور بال جھاڑتے ہوئے صحن میں آ گیا۔ پھر اچانک ٹھٹک کر رکا اور کسی اندیکھی پریشانی نے آن گرا۔ کچھ دیر سوچوں کے سمندر میں غوطے کھانے کے بعد میں نے عالیہ کو آواز دی، عالیہ، میری رات والی قمیض کہاں ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی، کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کر کے جاؤ۔ میں نے کہا، بس ابھی آیا، امام صاحب نے بلایا ہے، شاید دکان کا کرایہ مانگتے ہوں۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے چٹھی چڑھائی اور اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے مسجد کی جانب چل دیا۔ دل میں 100 وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ مسجد پہنچا تو مولوی نذیر بچوں کو درس دے رہے تھے۔ 9 سے 12 سال کے بچے لہک لہک کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ میں نے پاس جا کر سلام کیا۔ جواب دینے کی بجائے انہوں نے سبق سناتے ہوئے یاروں کی کھٹی میں زور کی چپت لگائی، دہاڑے، کھڑی زبر، حرامدیا کھڑی زبر۔ یارو 12 سال کا تھا، اسکول میں چل نہ سکا اور اب 5 سال سے نورانی قاعدہ بھگت رہا تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے ہے کھڑی زبر ہا کا ورد شروع کیا۔ مولوی صاحب گھڑی بار کو میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو کیوں کھڑا ہے، بیٹھ جا۔ اس سے پہلے کہ میں پوری طرح بیٹھتا، انہوں نے یارو کے ایک اور چپت لگائی اور میری طرف ان اکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولے، نالائق آدمی، مولوی کا مغز بھی کھاتے ہو، سدھرتے بھی نہیں ہو۔ بالآخر یہ محفل برخاست ہوئی۔ بچے قید سپارے اٹھائے یوں گئے جیسے پنجرہ توڑ کے قیدی چڑیاں۔ مسجد خالی ہوئی تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے، سلو، تو نے دوجا بیاہ کر لیا یا مجھے وہم ہو رہا ہے؟ میرے رگوں پہ میں سردی سرایت کرنے لگی۔ آنے والے طوفانوں کا اندیشہ ضرور تھا، لیکن موسم اتنا جلد خراب ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا۔ مولوی نذیر کی نظریں میرے چہرے پر گڑی تھی اور میں مسجد کی صفوں کے تنکے گن رہا تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، میں نے فارسی بولی ہے یا کان بند ہے تیرے؟ بولتا کیوں نہیں؟ میں نے ہمت جمع کی اور کان کھجاتے ہوئے کہا، جی بیاہ تو نہیں کیا، اسی بوٹی کو واپس لایا ہوں۔ وہ کچھ دیر داڑھی کھجاتے ہوئے مجھے گھورتے رہے، پھر کہا، سچ سچ بتا، تو نے بوٹی کو طلاق دی تھی یا مذاق کیا تھا؟ میں نے کھنگال کر گلا صاف کیا اور اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا، ایک بار طلاق دی تھی جی، اب رجوع فرما لیا ہے۔ ان کے ماتھے پر حیرت کی شکنیں ابری اور بولے، پھر شاید میرے کان بند ہیں؟ اس روز پوری بکواس کر رہا تھا، 8 بار دی ہے طلاق۔ میں اس سوال کے لیے تیار تھا، فوراً جیب سے فتویٰ نکال کر سامنے رکھا اور قدر اعتماد سے کہا، مولوی بشیر سلفی، ایک منارہ مسجد کوٹا والے کا فتویٰ ہے کہ ایک محفل میں چاہے 60 بار طلاق دو، نشانے پر صرف ایک ہی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت غائب ہوئی اور غصہ ڈر آیا۔
کانپتے ہاتھوں سے سرسری انداز میں فتویٰ دیکھا، پھر کاغذ طے کر کے میری طرف پھینکتے ہوئے بولے، لعنت بھیجا ہوں میں مولوی بشیر اور اس کے فتووں پر، بڈھی کو واپس چھوڑ کے آ کوٹا والے کا سالہ۔ میں بھی تاؤ کھا گیا، فوراً اٹھتے ہوئے کہا، بڈھی تو اب واپس نہیں جائے گی امام صاحب، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، جان تم سنبھال کے رکھ، اوکھے سوکھے ویلے کم آئے گی، پر ایک بات میری بھی پلے باندھ لے، ایک زانی کو مسجد کے کوارٹر میں ٹھہرا کے ہم نے بھی شرع کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ میرا گلا سوکھنے لگا، بغیر سلام کیے وہاں سے رخصت ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آ کر میں خاموشی سے منجے پر گر گیا، دماغ میں جذبات کی تیز آندیاں چل رہی تھی، امام صاحب کا رویہ ناقابل برداشت تھا، اندیشے اب مجھے چاروں طرف سے گھیرنے لگے تھے، دل میں بے شمار منصوبے بننے اور ٹوٹنے لگے۔ کبھی سوچتا کہ آج اسی وقت مسجد کا کوارٹر خالی کر دوں، اسلامی کیسٹ ہاؤس کو تالا لگاؤں، چابی مولوی نذیر کے گھر پھینکوں اور عادلیہ کو لے کر پنڈ سے بھاگ جاؤں، لیکن جاؤں گا کہاں؟ اس سے آگے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تو سرالی پنڈ میں مولوی شبیر کی حکومت تھی، اس میں اور مولوی نذیر میں صرف نون اور شین کا فرق تھا۔ مولوی بشیر سلفی کا فتویٰ یہاں بھی جعلی نوٹ ہی ثابت ہونا تھا۔ ہائے کاش امت ایک دین پر ہوتی تو بندہ کڑوے کسیلے مسئلوں پر صبر شکر ہی کر لیتا، میری طرح نکاح اور زنا کے بیچ نہ پھنسا ہوتا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ دکان کا سامان بیچ کر ایک مریل سا کھوتا خریدوں اور چاچے خرشید کی بٹی پر قبضہ جما لوں، مٹی کے بانڈے بنا کر پنڈ پنڈ بیچوں اور باعزت روٹی کماؤں۔ مولوی نذیر کا بھوت بھی سر سے اتر جائے گا اور کار روزگار بھی ہاتھ آئے گا۔ مگر اس منصوبے میں بھی کئی خامیاں تھی، میرے پاس کون سا راج دل تھا اتنا بڑا قدم اٹھاتا، اور اگر ایسا کر بھی لیتا تو مولوی نذیر کے ساتھ ساتھ چچا خورشید بھی میرے خلاف مورچہ سنبھال لیتا، وہ تو پہلے ہی میری پسند کی شادی پر ہار کھائے بیٹھا تھا۔ میں تکیے پر دانی پرور لیٹا عالیہ کو دیکھنے لگا، وہ معصوم آنے والے طوفانوں سے بے خبر، وہ بڑے سکون سے کھلے میں پانڈے مانج رہی تھی۔ اس غریب فاختہ کو کیا علم تھا کہ بے خبری میں وہ کس توپ کے دہانے میں آشیانہ بنا بیٹھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے جیب ٹٹول کر گھر کی معیشت کا جائزہ لیا، کل 16 روپے 8 آنے ہاتھ آئے، 2 دن کی ہانڈی بحیر ہو بھی چل سکتی تھی، دکان 3 روز سے بند تھی اور مزید وہاں بیٹھنا فضول تھا۔ ایک باطل شخص سے ان میں حق کی کیسٹیں کون خریدے گا؟ مولوی نذیر نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، حالات اس نیز پر تھے، دروازے کی دستک بھی سیدھی ٹخنے پر لگتی تھی۔ ننگے پاؤں بلی کی طرح چلتا ہوا بوئے تک آیا، پھر دروازے سے جا کر باہر کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ باہر 2 داڑھی والے نوجوان کھڑے تھے، میری چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہہ نکلا، یہ ضرور کسی طوفان کا پیشیمہ تھی، کہیں مولوی نذیر کے بھیجے ہوئے فرشتے تو نہیں ہیں، کوارٹر خالی کرانے تو نہیں آ گئے، یا اللہ خیر۔ میں نے حفیظ سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھائی صاحب ذرا دکان پر تشریف لائیے گا، مفتی سمیع سواتی کا بیان چاہیے، سماع موتی والا۔ میں نے سکھ ایک طویل سانس لی، دل میں مفتی سمیع کو ہزارہ دعائیں دی جنہوں نے سماع موتی پر روشنی ڈال کر مجھ غریب کو وقتی طور پر صحیح موت کے منہ سے تو نکالا۔ میں نے کہا، جی بس آیا، ذرا چپل پہن لوں۔ دکان پر پہنچا تو 4-5 گاہک اور چلے آئے، ان میں سے ایک کو مولانا رجانوی کی شرک و بدعت، دوسرے کو مفتی کمالوی کی برکات 11ویں، تیسرے کو رمضان سلفی کا مناظرہ امین بالجہر، چوتھے کو ذاکر قریشی کے گلہائے عقیدت اور 5ویں کو عباس جعفری کے حسینی دوڑے تھمائے۔ پھر دکان بند کر کے سیاہی سے ایک چٹ لکھ کر شٹر پر چپکا دی، دکان عارضی طور پر بند ہے۔ جیب میں 100 روپے آنے کے بعد حالات میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ سوچا فرقہ پرستی اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، اختلاف چھوڑ کر لوگ اگر ایک دین پر آ گئے تو ہماری کیسٹیں کون خریدے گا؟ مناظروں کے میدان ٹھنڈے پڑ گئے تو ہمارا چولہا کیسے گرم ہوگا؟ بس مسئلہ طلاق کو چھوڑ کے باقی سب اختلاف تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی وقت ارادہ کیا کہ زور کے بعد مولوی نذیر کے پاؤں پکڑوں گا اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ کر التجا کروں گا، بے شک حشر میں میری شکایت لگا دینا، رشتوں سے اٹھا کر دوزخ میں پھنکوا دینا، مگر فی الحال پنڈ والوں کے سامنے میری پوٹلی مت کھولنا۔ رب تجھے دائمی جنت بخشے، میری اس عارضی جنت کو مت اجاڑیو۔
मगर ये मंसूबा भी दरे का दरा रह गया। जोहर की नमाज में मौलवी साहब तशरीफ़ न लाए और खादिम मस्जिद ने आकर अमामत कराई। नमाज के बाद मैंने डरते झिझकते इससे इमाम साहब का पूछा तो बोला, छोटी बीबी को मिलने के वास्ते सुंड तक गए हैं, जुम्मे को वापस आएंगे। मैंने सुख की एक तवील सांस ली। अगले 3 रोज़ तक तो चैन मुयस्सर आया। बाजार से घर का सौदा सलफ लिया और हंसता मुस्कराता घर आ गया। अगले रोज़ मैंने सर चपेट के, कंघी करके, अतर खलील लगा के और आंखों में पूरी सुरमादानी उल्ट के दुकान का रुख किया। शटर पर से पर्ची उतार के परे फेंकी और पूरे जाओ जला से काउंटर पर रौनक फरोज हो गया। इस रोज़ मास्टर हदादाद साहब मेरी दुकान पर तशरीफ लाए। वो गांव के प्राइमरी स्कूल मास्टर थे और बड़े सियाने बंदे समझे जाते थे। मैंने मास्टर साहब को बैठाया और सीढ़ी लगाकर इनके लिए मौलवी बगदादी का किस्सा यूसुफ ज़ुलेहा तलाश करने लगा। वक़्त गुजारी के लिए मैंने कहा, मास्टर साहब एक मसला पूछना है आपसे। मेरे दूर पार के एक रिश्तेदार ने अपनी बीवी को तलाक दे रखी है। अब वो रजू करना चाहता है। एक मसलब के मौलवी का कहना है कि तलाक वाक़या हो चुकी है और बीवी को घर में रखना ज़िना के मुतरद्दिफ है, जबकि दूसरे मसलब के मौलवी साहब फरमाते हैं कि एक ही तलाक वाक़या हुई है और रजू करना कार सवाब है। अब बंदा किस मसलब के मौलवी का फतवा माने। मास्टर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर वो फरमाया, मेरे ख्याल में तो जिस मसलब के मौलवी ने इसका निकाह पढ़ाया है, तलाक का फतवा भी इसी का ही चलेगा। मैंने कहा, अगर अपने मसलब के मौलवी का फतवा समझ में ना आए तो फिर क्या करे। वो बोले, देखो अगर फतवा समझ में ना आए तो सवाल करे, हवाला मांगे, अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो खुद दीन का इल्म हासिल करे, और ये सब कुछ नहीं कर सकता तो चुपचाप मौलवी की मानता रहे। बाकी लोग भी तो मान रहे हैं ना। अगर अपने मौलवी के फतवा पर अमल करने से इसका घर उजड़ रहा हो और दूसरे के फतवे से बाद हो रहा हो तब भी, वो बोले हाँ तब भी। देखो मसलब एक मजहबी सोसाइटी का नाम है। बदकिस्मती से हम मसलब की इख्तलाफात को मुखालफत की सतह पर लिया है। बात आगे बढ़कर झगड़े तक जा पहुंची है। इन हालात में मैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे मसलक से अपने ऐसा फतवा लेकर आना जो अपने मसलक से टकराता हो अक्सर फसाद का बायस ही बनता है। ज़ाती गर्ज के लिए किसी दूसरे मसलक का दरवाज़ा खटखटाना जायज़ हो या नाजायज़, सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अपने घर में दाल पके तो बंदा दुश्मन से कोरमा मांगने निकल खड़ा हो, ज़ाहिर है मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। यूँ इंसानियत ढूंढते ढूंढते इंसान बाद औक़ात बड़े हसारे का सौदा कर बैठता है। मैंने चूक कर पूछा, सारा क्या मतलब? वो कुछ तवक्कुफ़ से गोया हुए, तकसीम से पहले की बात है। ये गुजरात के किसी गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। इनके बीच तलाक हो गई। बाद में दोनों बहुत पछताए। इधर उधर मौलवियों के पास भागे, आलमों फाजलों से बात की। सब ने कहा तलाक हो गई। मोहम्मद अपने नफस के बहकावे में आ गया, उस औरत को अपने घर ले आया। इस पर पिंड वालों ने शोर मचाया, शर्म और गैरत दिलाई। यूँ दोनों को गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन ये जहाँ भी जाते इन्हीं की कहानी भी वहाँ पहुँच जाती। दर बदर होकर रह गए तो बेचारे यूँ पिंड पिंड भागते बल आहर सिखों के पिंड जा पहुँचे। इस दौर में सिखों का रूज था, वो मुसलमानों को थल्ले लगाने का कोई मौका ना छोड़ते थे। इन बदनसीबों को पनाह मिली भी तो इस शर्त पे कि सिख मजहब कबूल कर लें। माशरे के सताए हुए तो थे ही, जट सिख धर्म अपना लिया। बदनसीबी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, आस पास के पिंडों गाँव में बात मशहूर हुई। हर कोई लानत मलामत करने लगा। मौलवियों ने तकरीरें की, दूसरी तरफ वो मर्द औरत भी अपना साड़ निकालने लगे और सिखों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इस्लाम के खिलाफ बकवासबाजी करने लगे। इसका नतीजा ये निकला कि मौलवियों ने उन्हें गुस्ताख़ रसूल करार दे दिया। एक रोज़ जब ये दोनों मियाँ बीवी शक्कर दोपहरी जवी का खेत काट रहे थे, एक गाजी टोका लिए वहाँ पहुँचा और दोनों का गाटा काट कर ले आया। ये है हसारे का सौदा। मैं सीढ़ी पर खड़ा कांप गया और हाथ में पकड़ी यूसुफ ज़ुलेहा नीचे गिरकर पाश पाश हो गई।